آپ نے اتنے الیکشن لڑے ہیں اور پنڈی سے یہ جو ڈویژن ہے آپ کی، یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب تھے، جی تو ان کے ساتھ آپ کے کیسے مراسم رہے، کیسے سیاستدان تھے؟ آپ نے تو ان کا عروج دیکھا ہوگا. جی میں ان کا ایم پی نیچے تھے آپ جی میں ان کے حلقے میں، ساتھ وہ اوپر قومی اسمبلی کا لڑتے تھے آپ. جی جی تو ہوا کیا پھر؟ یعنی پارٹی سے ادھر ادھر کیوں گئے، یا ان کی شخصیت کے بارے میں لوگ مختلف تاثر ہیں؟ کیونکہ آپ بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اتنا بڑا نام جو ہمیں لگتا تھا کہ وزارت عظمیٰ لیول کے یا فیڈرل کیبنٹ کے سینئر وزیر تھے ہمیشہ سے، تو ہوا کیا؟ پارٹی کے ساتھ ان کی راہیں جدا ہوئیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا یار کوئی مسئلہ تھا، وہ تو عام پتہ نہیں اپنے پاس موبائل نہیں رکھتے تھے یا اس طرح کا لائف اسٹائل تھا. تو میں یہ ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے وقت کے ساتھ بولا ہے. دیکھیں، وہ چوئی صاحب کے متعلق مجھے ویسے اس لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم نے 2 الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑے، 2018 والا بھی اور پھر 2024 والا بھی. تو میرے وہ سینئر رہے، میرے لیڈر، میرا ان سے ذاتی کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں تھا. اب تو پارٹی کی بنیاد وہ جتنی سپیس وہ اس سے پہلے ایم پی ایز کو دیتے رہے، اس سے بہت زیادہ مجھے دیتے تھے، اور کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. میں بھی ان کو اتنی دیتا تھا جتنی، چونکہ میری کی عادت نے، میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں کہ مجھ پہ تعینات کیا تھا یا مسلط کیا تھا، جو بھی تھا. تو بہرحال میں ڈسپلن کا بڑی سختی سے پابند ہوں، خود بھی اس کی پابندی کرتا ہوں، اور میں توقع بھی رکھتا ہوں اپنے دوستوں سیاسی سے کہ وہ ڈسپلن کی پابندی کریں. اس پہ کبھی میں نے نہ کسی کو سپیس دی ہے ڈسپلن پہ، نہ میں نے خود کبھی. تو چونکہ میں ایک جماعتی ڈسپلن میں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس کا فیصلہ، کوئی جماعت آئیڈیل نہیں ہوتی. بالکل کوئی جماعت اگر آپ کہیں کہ 100%، ہر جماعت میں یعنی مکسچر جو ہے وہ وہی ہے جو سوسائٹی میں اس وقت آپ ریڑھی والوں کو دیکھ لیں، تو ان میں سے جو جتنا تناسب اچھے اور برے، دیانتدار اور بددیانت کا ہے، وہی تناسب پولیس میں ہے، وہی تناسب جوڈیشری میں ہے، وہی تناسب پالیٹکس میں. تو اس لیے وہ تو ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا اس وقت بھی ان کے ساتھ بھی کہ چونکہ ایک ڈسپلن ہے، تو میں بڑے مطلب فخر سے آج بھی کہتا ہوں کہ میں اس کا پابند تھا. لیکن جب اسی سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ کیا اور مجھے الیکشن لڑنے کو کہا اور ٹکٹ دیا، تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. حالانکہ پنڈی کے بہت سے جگادری اس وقت جن کو یہ کہا گیا کہ آپ کریں کوئی تو کریں، تو وہ انہوں نے نہیں کیا. کیا وجہ؟ پوزیشن بہت مضبوط تھی چودھری نثار صاحب کی. مطلب ایک بہت سی وجوہات تھیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں خوف تھا کہ جی وہ مطلب ان کی جو ایک مزاج مشہور تھا انتقامی، کہ جی وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں. لوگوں کو یہ تھا کہ الیکشن لڑا تو بعد میں پھر خیر نہیں، بعد میں جو ہے تو اس وجہ سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. یعنی ایک پاپولر سیاسی جماعت کا ان کی اس جگہ پہ کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. جس حلقے میں وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے ساتھ، ایک یہ میرے والا تھا، ایک میرے ساتھ دوسرا صوبائی حلقہ بھی تھا جہاں پہ انہوں نے پھر حلف بھی اٹھایا، قومی میں بھی، جس کا حلف انہوں نے بعد میں اٹھایا، وہ میرے والا صوبائی حلقہ. اچھا، کوئی ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس وقت یہی حالت تھی کہ یعنی ایک حلقے سے مجھے ڈھونڈنا پڑا، کوئی 2-4 لوگوں کو جا کے کہا. یعنی 2018 میں مسلم لیگ نون کوئی کمزور جماعت نہیں تھی، پاپولر پارٹی تھی. ہر ہمارے حلقے میں جو ہے بہت سے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہو رہا تھا، کینڈیڈیٹ تھے، ایک سے زیادہ انٹرویوز دے رہے تھے. لیکن اس حلقے میں مجھے جا کے تو کسی کو کہہ کے کہ بھائی لڑو، کہ تم لڑو یار. تو یہ تو پنجاب کا واحد حلقہ ہوگا جہاں پہ نون لیگ کو بندہ ڈھونڈنا پڑا ہوگا. اور یہ میں نے کینڈیڈیٹ ایم پی اے کا ایک طرف سے میں خود تھا اور قومی میں بھی میں خود تھا. تو یہ ایک چیز تھی، کیونکہ 30-35 برس کا ایک لمبی چیز تھی. تو ایسے موقع پہ پھر وہ ایک وہ کامن بڑا پروورب بھی ہے کہ ڈرو اس سے who has nothing to lose. تو مطلب ہمارے لیے تو یہی تھا کہ میکسیمم یہی ہوگا کہ کوئی یا کوئی گولی مار دے گا یا کوئی جیل بھیج دے گا. تو دونوں چیزیں جو ہیں. اچھا، یہ آپ کو لوگ تو پھر کہتے ہی ہوں گے کہ بھائی یہ چھوڑتا نہیں ہوتا بندہ. یہ دو چیزیں ہی ہیں نا. تو وہ مطلب ایک دیکھ لی تو دوسری کسی لمحے بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں، یہ بات درست ہے کہ وہ اپنے پاس فون نہیں رکھتے تھے یا براہ راست کوئی ان سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، ایسی بات تھی؟ جی ایسے ہی تھا. ایسے ہی تھا. مطلب فون تو ان کے پاس بعد میں تھا،
لیکن شروع میں نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ ان سے پھر رابطہ کیسے کرتے تھے؟ لوگوں کا رابطہ جو ہے وہ میسیجز پہ اور ادھر ادھر. میرا اپنا ان کے ساتھ میں ان کا بڑا یعنی لاڈلا ایم پی اے تھا، تو میں ان نے بھی ذرا اپنی عزت نفس کو بھی بچاتے ہوئے میں ان کے گھر نہیں گیا کبھی، یعنی ایم پی ایم این اے منسٹر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ الیکشن لڑا، ایم پی اے بنے 10 برس میں بڑی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کا آج تک گھر نہیں گئے. ان کا ایک فیض آباد گھر تھا، اس میں ضرور گیا تھا، لیکن کب؟ جب میں سرکاری ملازم تھا. اس وقت جب انہوں نے ایک الیکشن لڑا تو اس حلقے ہمارے سے لڑا، تو اس وقت میں ایز اے سپورٹر. لیکن جب آپ ایم پی اے بن گئے 10 سال کے لیے، تب آپ کبھی ان کے گھر نہیں گئے؟ میں نے جو ان کا فیض آباد کا جو گھر ہے اس کے ان سے کہیں نہیں ملا ایک، اور جو ان کا چکری کا گھر ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو ان کا چکری کا گھر ہے جو نہیں، اس میں کوئی آپ وہ تو بلاتے ہوں گے، آپ نہیں جاتے؟ نہیں دفتر یعنی جب بھی کہیں ملاقات ہوئی نہیں، لیکن اتنی تو بندے کی ہو ہی جاتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی دیکھیں، وہ بھی اپنے مزاج کے تھے، میں بھی اپنے مزاج کا تھا، تو انہوں نے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا. یعنی چوئی صاحب کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی چیز تھی کہ وہ جو ہوتا ہے کہ آپ کہیں کسی کا پھیرا نہ لگائیں تو وہ پھر وہ گڈ بکس میں نہیں رہتا. تو میں کبھی بھی جب تک کوئی مجھے سینئر لیڈرشپ بلاتے ہیں تو تب میں جاتا ہوں، ورنہ میں اس لیے نہیں کہ ان کے ٹائم ان کا خلل کس لیے ڈالوں. تو چوئی صاحب کے بھی میں گھر نہیں گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کوئی اس وقت کوئی تعلق. اور آپ کی کمیونیکیشن تو موبائل پہ ہی ہوتی تھی؟ میں ان کا جو پی ایس تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ ای میل ایڈریس اپنا دے دیں، تو میں جو 3 4 5 چیزیں ہفتے 15 دن بعد ہوتی تھی وہ میں ان کو ای میل کرتا تھا اور اسے کہتا تھا پرنٹ نکال کے تو ان کو دے دینا، صاحب کو دے دینا. کہیں کوئی اوپینین ہوئی کہیں تو وہ میرے پاس مطلب سینکڑوں. نہیں تو یہ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ فون نہیں ہوتے تھے؟ سینکڑوں ای میلز. نہیں، فون تو پھر یہ بات تھی نا کہ مطلب واٹس ایپ زیادہ بعد میں آئی ہے کامن یوز. واٹس ایپ 13-14 کے بعد شروع ہوئی ہے. تو فون پہ بھی رابطہ، ویسے تو فون تو ایک دوسرے کو ہوتی تھی. فون پہ میں نے کبھی ان کی آواز نہیں سنی. کیا کہہ رہے ہیں ایسے راجہ صاحب؟ مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس طرح سی میں اتنے بیٹھا سا چوئی صاحب دا فون آ گیا. تو میں ان کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں بظاہر، لیکن میں دل میں مسکراتا ہوں کہ یار میں نے آواز نہیں سنی. تم لوگ کہاں سے سن لیتے ہو؟ تو اس کا یعنی ایک اپنے مزاج کا آدمی تھا، لیکن اتنی لمبی اننگز بھی کھیل گیا. جی وہ تو ایک وجہ تھی نا. دیکھیں، جو میرے ساتھ کوئی آدمی ہے اس سے میرا اعتماد حاصل ہے، تو وہ جو بھی کرتا ہے وہ میرے کرتا. تو جب میں نے وہ کینچی پیچھے سے کاٹ دی، وہ وال بند کر دیا، تو اس کے بعد پھر تو وہ چونکہ میاں صاحب کی وجہ سے تھی. جب حکومت آتی تھی تو چوئی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے تھے، تو وہ جب ختم ہو گئی چیزیں تو مقصد تو وہ طاقت جتنی بھی تھی وہ تو بیسیکلی تو یہ تھی نا کہ وہ مطلب اوور رول بھی کر دیتے تھے ان کی رائے کو. نہیں، لیکن وہ اصول والے بندے تھے، اپنی لیڈرشپ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے سچ بول دیتے تھے، جو کسی اور میں ہمت نہیں ہوتی تھی. کیبنٹ پہ کھڑے ہو کے بول دیتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. ہاں، لیکن وہ شاید وہی وجوہات بنی، یا میں چونکہ ان کا پریوی نہیں ہوں ان چیزوں کا، میں تو میرے تو پر جلتے تھے. میں آپ کے سامنے ایک کمنٹ رکھ دیتا ہوں. پرویز رشید صاحب ادھر ہی آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا جاوید ہاشمی اور چودھری نثار چونکہ دونوں پارٹی سے چلے گئے، تو انہوں نے مجھے کہا کیا سوال کر رہے ہو، کیا سوال کر رہے ہو؟ انہوں نے غالباً کہا کہ پتھر کا ہیرے سے موازنہ. اچھا، اب یقین مانیں میں آپ کو اس ٹائم کہہ رہا ہوں، مجھے لگا کہ وہ ہیرا چودھری نثار کو کہہ رہے ہیں. بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میری اس بات پہ بھی وہ ہیرا جاوید ہاشمی کو کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے. انہوں نے کہا وہ پتھر تھا. تو خیر، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے چودھری نثار علی خان صاحب ایک عجیب سی وہ ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، یار یہ کیا شخص تھا جو فون پہ جس کو اپنے ایم پی اے دستیاب نہیں تھے. یعنی چلے ای میل کے ذریعے کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا لوگوں کے بڑے گھر میں تو آنا جانا ہو ہی جاتا ہے. ہمارے بھی کولیگز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات 4-5 سال گزار لیں تو اچھا بن جاتا ہے تعلق ہمارا. چوئی صاحب کا میرا خیال ہے، جو مجھے اندازہ ہوا اس علاقے میں یا اس خطے میں، ماتحتان تو بہت تھے، دوست شاید نہیں تھا. لیکن ایک انسان کا کیتھارسس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پریشان ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ شیئر کرتے ہیں، تو ہم بھی سیاسی طور پہ جب کوئی چیز انالائز کرتے ہیں تو ہم کسی
اپنے کسی کو کہتے ہیں کہ یار وہ اس علاقے میں ذرا پوزیشن کیا بنی ہے بھائی، کچھ کریں، اس کو ذرا ٹھیک کریں، فلاں کو راضی کریں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ تو سیاست کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز ان کی تو کہیں مسنگ یہ تھی. چونکہ ان کی وہ تھی. تو جب آپ وینٹ نہیں ہو رہے ہوتے، جب آپ کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب اندر، اب پتہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں، لیکن یہ میرے اندازے ہی آپ کا ایک تجزیہ ہے کہ تو وہ پھر پرسنالٹی کو بڑی بری طریقے سے. اور آپ کہتے ہیں یہی جب ان کا یعنی خاتمے کی طرف ان کی چیزیں جا رہی تھیں تو یہی وجہ کہ شاید ان کے دوست ہوتے اس طرح سے، جو انہوں نے بنائے ہوتے، جو ان کو مشورہ دیتے، آپ کے حلقے سے ہوتے ہیں، یہ وہ آپ کو کئی مرتبہ درست کر دیتے ہوں گے کہ یہ راجہ صاحب آپ کی پالیسی غلط ہے، اس سے آپ کو حلقے میں نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کے دوست یہ فائدہ ملتا ہے؟ بالکل بتاتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں. تو جب آپ ان کو اتنی سپیس نہ دے رہے ہوں کہ وہ آپ کو سچ بتا سکیں تو پھر دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. سیاسی تو چلیں ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن پرسنالٹی کا بھی جو ہے وہ. چوہدری نثار صاحب اگر اپنی جگہ پہ رہتے پارٹی میں تو آپ ایم این اے بنتے کبھی؟ نہیں، اگر وہ رہتے تو ظاہر ہے کہیں بھی جو ہے وہ اس کے آثار نہیں تھے. کوئی آثار ظاہر ہے کہ وہ مطلب اسی حلقے سے وہ ایم این اے تھے، تو وہ تو کوئی چانس نہیں.